بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ شارٹ درس نظامی کا ہمارا یہ نیا بیچ ہے، تو اس میں ہمارے 6 سیمسٹر ہیں، 6 ماہ کا ایک سیمسٹر ہوگا۔ پہلے سیمسٹر میں ہم نے 2 سبجیکٹس پڑھنے ہیں، ایک تو عربی گرامر اور دوسرا کمپیریٹیو فقہ۔ تو عربی گرامر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سیکنڈ کلاس میں۔ اصل میں وہ جو ٹیب تھی وہ 1 گھنٹہ پہلے میں نے چیک کیا تو وہ ٹھیک کام کر رہی تھی، لیکن عین وقت پہ جو ہے وہ چارجنگ نہیں کر رہی۔ تو خیر بہرحال وہی ایک جو ہے ایسا ٹول تھا کہ جس کا کوئی سیکنڈ آپشن ہمارے پاس نہیں تھا، باقی سب کا سیکنڈ تھرڈ ہم نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں یہ بڑے مسائل رہتے ہیں، عین وقت پہ ایک چیز جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ خیر بہرحال ہم فقہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاں بالکل ہو۔ ہاں تو لگتا ہے آپ ناشتہ کر کے آئے ہیں۔ مجھے بیگم کہہ رہی تھی ناشتہ کر جاؤ، میں نے کہا نہیں ٹائم نہیں ہے۔ خیر بہرحال تو فقہ میں ہم جس کتاب کا مطالعہ کریں گے وہ فقہ السنہ ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ السنہ جو ہے وہ یہ سید سابق کی کتاب ہے۔ سید سابق جو ہے وہ مصر کے بڑے علماء میں سے ہیں اور شافعی المسلک ہیں، معروف ان کے بارے میں یہی ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ مسالک ہمارے ہاں جو معروف ہیں، ٹھیک ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، لیکن یہ ہے کہ ان بائسڈ اپروچ ہے۔ ایک تحریک تھی مصر کی الاخوان المسلمون، اس سے ان کا تعلق رہا اور کافی عرصہ جیل میں بھی رہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے سیاسی طور پہ لوگ جو ہے وہ، چونکہ وہ بھی ایک سیاسی تحریک تھی، پولیٹیکل اسلام کی موومنٹ تھی، تو اس لیے جیلوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جیسے آپ سمجھ لیں ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہے، تو مصر کی یہ جماعت اسلامی، اس کے یہ ممبر رہے، تو پھر یہ درس دیتے تھے جیل کے ساتھیوں کو۔ تو بعد میں ان کے یہ جو دروس ہیں یہ فقہ السنہ کی صورت میں مرتب ہوئی ہے، اس کتاب کی صورت میں۔ یہ عربی میں 3 والیومز میں ہے اور اللہ نے اس کو بڑی ایکسیپٹنس دی ہے، بہت ایکسیپٹنس دی ہے، یعنی بڑے بڑے آپ کہہ لیں جو عرب کے شیوخ ہیں انہوں نے اس کے حواشی لکھے، فٹ نوٹس لکھے۔ علامہ البانی نے اس کی جو ہے وہ تحقیق ان کی پبلش ہوئی، علامہ البانی علیہ رحمہ کی، تو اور بھی بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کو توجہ دی۔ تو بہرحال کتاب بہت زبردست ہے۔ فقہ کے موضوع پہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس سے آسان کتاب، اور خاص طور پہ کمپیریٹیو فقہ پہ اور ان بائسڈ اپروچ کے ساتھ ہوتا ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ کے اوپر جب چھاپ ہوتی ہے کسی خاص مسلک کی، فقہ کی، تو آپ اسی کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کا کیس ہمیں یہ نہیں لگتا۔ بہت سارے مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی کتاب میں کہہ جاتے ہیں کہ جی اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی رائے کو میں پریفر کروں گا، میرا مطلب زیادہ جو رجحان ہے وہ اس طرف ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نیا ٹرینڈ، ایک نئی اپروچ ہے کہ سب فقہ ہماری ہیں، سب فقہ ہماری ہیں۔ یہ فقہ اسلامی جو ہے وہ ایک درخت ہے اور یہ سب اس کی شاخیں ہیں، تو ہمیں اس میں ڈویژن میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ اس کی اور یہ میری، ٹھیک ہے۔ سب ائمہ ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ سب اسلام کے ہیں تو اسلام ہمارا دین ہے، تو سب ہمارے ہیں۔ تو آج کل اس اپروچ کے تحت جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ایک یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس میں جو ہمارے بنیادی جو موضوعات رہیں گے آپ اس میں فقہ میں، کمپیریٹیو فقہ میں، ایک ہے فقہ مطلب اسپیسیفک فقہ، جیسے فقہ حنفی، فقہ شافعی، آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور ایک ہے کمپیریٹیو فقہ، یعنی آپ کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بیسیکلی کمپیریزن کیا، ٹھیک ہے۔ کمپیریزن ان دا سینس اس طرح سے کیا ہے کہ جو معروف فقہ ہیں، بلکہ یہ معروف فقہوں سے بھی تھوڑا ہٹ کے اور لوگوں کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ معروف تو 4 ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، تو اس کے علاوہ بھی بعض جو معروف فقہا ہیں جن کی فقہیں زیادہ رائج نہیں ہو سکیں، ان کی آراء کا بھی یہ تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھار پریفرنس یا ترجیح قائم کر دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ہر فقیہ کی کہ ان کا یہ اس میں فتویٰ ہے، ان کا لیگل ورڈکٹ یہ ہے اور ان کی پیچھے دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات دلیل پہ بھی تبصرہ کر دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے۔ تو خیر بہرحال
جی تھوڑا سا فقہ کو ڈیفائن کر دیں. جی ہاں، ایک اچھا کویشچن یہ آیا ہے کہ فقہ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ فقہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ فقہ جیسے ادر دین قرآن اینڈ سنہ کوئی تھرڈ سبجیکٹ ہے، تو ایسا نہیں. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ کہتے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو، گہری سوجھ بوجھ کو فقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فقہ سے مراد ہے فقہ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی فقہ، یعنی کتاب و سنت کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، قرآن اور حدیث کا گہرا فہم، اس کو فقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ وہ فہم امام کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام مالک کا ہے، امام ابن تیمیہ کا ہے، امام بخاری کا ہے. تو وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات اس انڈرسٹینڈنگ پہ کنسنسس ہو جاتا ہے سب کا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے یا حدیث کی یہ انٹرپریٹیشن ہے، تو پھر ہم اس کو اجماع کہہ دیتے ہیں. جب وہ انڈیویجولی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا. یہ اسکول آف تھاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی اس انٹرپریٹیشن پہ کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے. تو بعض دوسروں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک دوسری فقہ بنا لی. تو وہ بیسیکلی کیا ہے؟ فقہ وہ کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ادر دین قرآن اینڈ سنہ کوئی تھرڈ سبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن اور سنہ بیسیکلی ٹیکسٹ ہے، متن ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ کہیں کہ قانون ہوتا ہے، وکیل کیا کرتے ہیں؟ قانون کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف کرتے ہیں نا، ایون کہ عدالتیں کرتی ہیں، ججز کر جاتے ہیں، قانون کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف کر جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جو اللہ نے اتارا ہے، جو وحی ہے، وہ تو کتاب و سنت ہے. لیکن اس کتاب و سنت کو آپ سمجھیں گے، پھر اس پہ عمل کریں گے، تو وہ تو ایک لیول آئے گا. جج نے بھی پہلے قانون کو سمجھنا ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس لیے تو ان کا اختلاف ہو جاتا ہے انٹرپریٹیشن کا. تو یہاں پہ بھی سیم جو ہے وہ یہاں پر ہے. ہر جگہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں پہ قانون جیسے ہمارا بہت واضح ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اسی طرح سے رکھا ہے. ٹیکسٹ قرآن و سنت کا بہت ساری جگہوں پہ بہت واضح کلیئر ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ہاں، کچھ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایمبیگوٹی رکھ دی ہے. کیوں رکھی ہے؟ ظاہری بات ہے یہ ساری دنیا بنائی ہے امتحان کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیتے؟ واضح کر دیتے. لیکن اس میں ایک ایمبیگوٹی رکھ دی ہے اور کہا ہے کہ اجتہاد کرو. اجتہاد کا مطلب یہ ہے اٹ موسٹ ایفرٹ کرو، انتہائی کوشش کرو کہ اب تم نے معلوم کرنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے لیے انتہائی کوشش کرو. ٹھیک ہے، اب اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری یہ ہے کہ اگر تو صحیح مسئلے تک پہنچ گئے تو تمہارے لیے 2 گنا اجر ہے، اور اگر صحیح مسئلے تک نہ بھی پہنچے، یعنی ایک عالم دین جس نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ ایفرٹ کی لیکن صحیح مسئلے تک نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس کے لیے 1 گنا اجر ہے. اور جو اس میں عمل کریں گے اس کے فتوے پہ، ان کے لیے بھی 1 گنا اجر ہے. تو اس لیے فقہی مسائل میں زیادہ اس حوالے سے حساس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جیسے وہ فتوے لگا دیتے ہیں. دیکھیں نکاح طلاق کے مسائل میں اختلاف ہے نا، نکاح طلاق کے مسائل میں نکاح ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا، طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی، اختلافی مسائل ہے. اب اس میں کوئی سنجیدہ عالم دین اس طرح سے گفتگو نہیں کرتا کہ جی وہ تو بدکاری کر رہے ہیں، مطلب ہمارے مسئلہ کے مطابق وہ تو بدکاری کر رہے ہیں. یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. اس کے لیے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثواب ہے، 1 گنا ثواب ہے. ہاں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے وہ اجتہاد کیا ہے اس کے پاس اس کی کیپیسٹی تھی، صلاحیت تھی. دوسرا وہ سنسیئر تھا. تیسرا اس نے انتہائی کوشش کی. 3 چیزیں، اٹ موسٹ ایفرٹ کی اس نے اللہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد اس کے لیے اجر ہے. اب ایک بندے میں صلاحیت نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہاں عمر چوک میں ایک عطائی بیٹھ جاتا ہے. عطائی تو سمجھتے ہیں نا، اب لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. بندہ مار دے گا تو قانون پکڑے گا نا. ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، MBBS ڈاکٹر سے، لیکن وہ سرٹیفائیڈ ہے. اس کی غلطی پہ قانون نہیں پکڑتا، اس کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی سکیم رکھی ہے. اگر تو پراپر عالم دین ہے اور اس سے غلطی، بات ہے ہیومن ہے، انسان ہے، غلطی ہونی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اگر اس نے غلط فتویٰ دے دیا تو قیامت تک اس کے فتوے پہ جو عمل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی 1 گنا اجر ہے. ہاں، جو صحیح رائے تک پہنچ گیا اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، اس کو پریفر کیے. تو اس لیے فقہی مسائل میں اگر اختلاف ہے تو جس کی رائے صحیح ہے اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور جس کی رائے صحیح نہیں ہے اس کے لیے 1 گنا اجر ہے. تو یہاں اس حوالے سے حساس نہیں ہونا یہ اختلاف کو دیکھ کے.
ٹھیک ہے. آپ کو جو صحیح معلوم ہوتا ہے، جس دلیل پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں اور باقیوں کو اسپیئر کریں، خواہ مخواہ پیچھا نہ کریں ان کا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسلام کے اندر بار ہیں کہ نہیں ہے. آج کل یہ کام نا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے سر کہ کچھ مسائل میں ہم کسی ایک کی فقہ کو پریفر کر دیں، کچھ مسائل میں کسی ایک کو کر دیں؟ ہاں، یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کچھ مسائل میں ایک فقہ کو فالو کریں اور کچھ مسائل میں دوسری فقہ کو فالو کریں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک عالم دین کو کرنا چاہیے، عام آدمی کو نہیں. عام آدمی کو مطلب میری رائے یہ ہے، ٹھیک ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ کام ایک عالم دین کو کرنا چاہیے. عام آدمی کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ بھائی علماء سے پوچھ کے چلو. تو جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہے نا، آپ اس سے مسئلہ پوچھ لیں. باقی وہ کیا کر رہا ہے آپ کا اس سے کوئی کنسرن نہیں. بندہ عالم ہونا چاہیے. جیسے آپ کے یہاں بچہ بیمار ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر ڈھونڈیں گے نا، سمپل ہے. وہ بندہ ڈاکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کہیں کسی آپ کہہ لیں کہ جی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب بھی کر رہا ہے، ہاؤس جاب بھی کر رہا ہے، تو وہ بندے کا ذرا زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے، چلیں جی وہاں. ٹھیک، تو اسی طرح سے ہی ہے. کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آپ 2-4 اور لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہ اچھا عالم دین ہے، چلو اس سے، بس اتنا ہے. ہر دور میں علماء موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ سے قیامت تک رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا ہے عوام الناس کو کہ بس آپ علماء سے پوچھ کے چلو. جن کے علم پہ آپ کو اعتماد ہے آپ اس سے پوچھ لیں مسئلہ. ہاں، وہ عالم پھر یہ کام کر سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس اجتہاد ہے. اس کو کہتے ہیں ترجیح اجتہاد، پریفرنس کا اجتہاد، کہ وہ ایک امام کی رائے پہ دوسرے امام کی رائے کو کیا کرے؟ پریفر کرے. یہ عالم دین ظاہری بات ہے، اس نے جو 10-20 سال لگائے ہیں وہ اسی کام کے لیے لگائے ہوتے ہیں نا، وہ ایکسپرٹ ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو اس میں ڈسکس کرنا ہے فقہ اسلامی میں، اس میں 2 ہمارے مین جو آپ کہہ لیں کہ ٹاپکس ہوں گے، یا 2 ہماری آپ کہہ لیں کہ جی میجر تھیمز ہوں گی. ایک تو عبادات. ٹھیک ہے، عبادت یعنی جو ہمارا اپنے پروردگار سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، عبادت کو. اور اس میں طہارت آ گئی. سب سے پہلے ظاہری بات ہے عبادت طہارت سے شروع ہوتی ہے. پاکیزگی کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، گندگی کا، نجاست کا کیا تصور ہے. پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. اور یہی پلرز آف اسلام ہے نا، ارکان اسلام انہی کو کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوشخبری ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک آدمی اللہ کے وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے وسلم کی مجلس لگی تھی، تو اس نے اسلام قبول کیا. تو اس نے آپ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں. تو آپ وسلم نے اسے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے. کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا. تو آپ وسلم فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. جب وہ اٹھ کے مڑا ہے نا، تو عبادت جو ہے نا ہمارا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ہے. تو اس تعلق کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں بہتری لانی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اس کا قانونی پہلو ہے اور دوسرا اس کا اسپرچول ہے. تو ہم کوشش کریں گے ساتھ میں ہم دونوں اسپیکٹس کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ زیادہ مسئلے مسائل میں پڑ جائے نا تو پھر وہ زیادہ قانونی ذہن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ذرا دونوں تربیتی پوائنٹ آف ویو سے بھی نا ساتھ ساتھ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. تو ایک تو عبادات کا چیپٹر ہے ہمارا، کہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ہم اچھے سے ادا کر پائیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ ہم جان پائیں. دوسرا کیا ہے؟ معاملات کا. تو معاملات یعنی انسانوں کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے. دیکھیں نا، 2 ہی ہمارے تعلق کی جہتیں ہیں نا، بڑی جہتیں 2 ہی ہیں. ایک اللہ کے ساتھ تعلق، اس کو ہم نے اچھا بنانا ہے. دوسرا انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم نے اچھا بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں سب سے پہلے تو ایک فیملی لائف ہے ہماری. ٹھیک ہے، فیملی لائف سے ہماری ایک سوشل لائف شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ جی گھر کا ایک یونٹ بنتا ہے تو وہ سوسائٹی کا ایک بیسک یونٹ ہے. اگر گھر کا ادارہ جو ہے یا فیملی لائف ہماری وہ سکون میں ہے تو معاشرہ سکون میں ہے. فیملی لائف ڈسٹرب ہے تو بندہ بھی ڈسٹرب، سوسائٹی بھی ڈسٹرب، سب کچھ ڈسٹرب. ٹھیک، تو ہمارا جو سوشل سسٹم ہے وہ سارا اس کے اوپر بیس کر رہا ہے. یہ جو ہماری کتاب النکاح اور طلاق ہے، نکاح سے آپ ایک خاندان کو جوڑتے ہیں، طلاق سے جو ہے سپریشن ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے. تو خاندان جوڑنا اور خاندان کا ٹوٹ جانا، اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے دین میں کیا احکامات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم پوری اسلام کی جو سوشیالوجی ہے اس کو ہم سمجھیں گے. کیونکہ فیملی کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق بہتر کر لیا نا، تو پھر باہر بھی آپ اپنے کولیگس کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ
پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے اندر سمجھے کہ ایک وہ حس پیدا ہو جائے گی نا، جس سے آپ کے لیے جو ہے وہ اپنا ریلیشن شپ بہتر کرنا آسان ہو جائے گا، چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں۔ دوسرا خرید و فروخت، بزنس۔ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے، یہ کتاب البیوع جسے ہم کہتے ہیں، پورے چیپٹرز ہوتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ مطلب دیکھیں نا، اس میں کتاب البیوع میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ صرف بزنس کر رہے ہیں، ایون کہ اس میں اجارہ آ جاتا ہے۔ مطلب ہمارے یہاں ڈومینس کیا ہیں، یہی ہے نا، امپلائمنٹ ہے یا بزنس ہے، ٹھیک ہے، یا سروسز ہیں، 3 بڑی ڈومین ہیں، تو تینوں میجر ڈومینز اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو سروسز فراہم کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ امپلائمنٹ اس میں ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ملازمت جاب وغیرہ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کو بزنس ٹریڈ تجارت وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا اکنامک سسٹم کے حوالے سے جو ایک ہماری بنیاد ہوگی وہ ہو جائے گی، کلیکٹیو لائف، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو انڈیویجول کی لائف ہے نا، تو انڈیویجول کی لائف جیسے ہماری عبادات میں آ گئی، اور ایک ہماری کلیکٹیو لائف ہے، تو وہ یہاں پہ آ رہی ہے معاملات میں، ٹھیک ہے۔ تیسرا جہاد اور قتال، اس میں ہم جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے نا، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جہاد کے حوالے سے جو کچھ مسکنسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارے سوسائٹی کے مسائل تو ہیں، برننگ ایشوز تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سی مسکنسیپشن کی وجہ سے پھر جو ہے وہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک اور ہے حدود و تعزیرات کا، ٹھیک ہے، حدود و تعزیرات یہ بھی اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے تحت آ جاتا ہے، اور خور و نوش، ٹھیک ہے۔ اسلام میں حلال اور حرام کا جو کانسیپٹ ہے، خور و نوش، کھانا پینا، ٹھیک ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، حرام کا لقمہ جو ہے نا انسان کے جسم میں جائے گا، اور حرام کے لقمے سے اگر انسان پرورش پائے گا نا، تو پھر اچھے اخلاق اس سے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہمارا شروع سے دیکھیں، فقہ ہمارا طہارت سے شروع ہو رہا ہے، خور و نوش پہ ختم ہو رہا ہے۔ سب بنیادی کانسیپٹ کیا ہے؟ طیب اور خبیث کا، حلال اور حرام کا، یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکیزہ ہے یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے یہ نجاست ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گندگی اور نجاست جو ہے وہ ظاہری ہے، حسی ہے، اس سے بھی بچنا ہے، وہ مانوی ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ ایک ہم نے اوور ویو لے لیا ابھی تک، ٹھیک ہے، کہ کمپیریٹیو فقہ کا جو سبجیکٹ ہے اس کا ہم نے ایک اوور ویو لے لیا کہ ہم نے اس میں اسٹڈی کیا چیز کرنی۔ تو اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے طہارت کو، یعنی عبادات، اور عبادات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم نے طہارت کو، پاکیزگی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دوسری وحی نازل ہوئی نا، تو وہ یہی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فہجر۔ اپنے کپڑے پاک رکھیں، بہت معمولی سا حکم معلوم ہوتا ہے، کپڑے پاک رکھنا، یہ کیا بات ہے؟ اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیں، وثیابک فطہر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میٹافر بھی ہے، مجاز بھی ہے، استعارہ بھی ہے۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، مطلب جو اپنے کپڑوں میں صاف ستھرا رہے گا نا، انسان کے ظاہر کا اس کے باطن پہ اثر ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا، ظاہر میں آپ صاف ستھرا رہنے کی کوشش کریں گے تو باطن کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا۔ یعنی آپ نے اگر آپ مطلب غسل کیا ہے جمعے والے دن، اور آپ نے کپڑے پہنے ہیں، نہائے دھوئے ہیں، اور آپ خوشبو لگا کے مسجد میں جاتے ہیں، تو ایک فریشنس سی آپ فیل کریں گے نا، عبادت میں تھوڑا سا کنسنٹریشن بڑھ جائے گی، توجہ بڑھ جائے گی۔ تو ظاہر کا باطن پہ اثر ہوتا ہے، باطن کا ظاہر پہ اثر ہوتا ہے۔ تو طہارت دونوں قسم کی ہے، طہارت اسلام میں دونوں قسم کی ہے۔ فقہ کے ڈومین میں ہم پڑھیں گے ظاہری طہارت کو، ٹھیک ہے، گندگی کیا ہے، نجاست کیا ہے، جو نظر آ رہی ہے۔ ایک ہے باطنی طہارت۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ اندر بھی تو نجاست ہوتی ہے نا، دلوں میں بھی گندگی آ جاتی ہے، میل کچیل آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ تکبر ہے، تکبر کیا ہے؟ نجاست ہے، گندگی ہے، ٹھیک ہے۔ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ ساری جتنی بیماریاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ نجاست ہے، گندگی ہے۔ تو باہر جو ہے ظاہر پاک ہوگا تو اس کا اندر پہ اثر پڑے گا، انسان کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، کہ اندر سے بھی پاک رہے، اور اندر پاک ہوگا تو ظاہر کو انسان اچھا بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو خیر بہرحال طہارت میں سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے پانی کا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں طہارت ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے؟ پانی سے۔ نجاست کو بھی ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ پانی سے دور کرنا ہے۔ عام طور پہ ویسے آپ دیکھیں گے کہ
مجھے ویسے یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اس چیز کو اتنا ڈیپلی سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے. جتنی بھی کمپیریٹیو فقہ کی کتابیں ہیں آپ دیکھیں، ہمارے ہاں جو معاصر کتابیں بھی ہیں، تو وہ نجاست سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. طہارت کے چیپٹر کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ نجاست سے، کہ گندگی کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی گندگی کو دور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سید سابق نے جو ہے وہ پانی سے آغاز کیا. اس کا آغاز جو ہے وہ پانی سے کیا، کیونکہ پانی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت اہمیت بیان کی ہے. بلکہ وحی کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پانی سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، وحی جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے بارش کا پانی. تو بارش کا پانی جو ہے وہ تمہیں ظاہری طور پہ طاہر کرتا ہے، تمہاری نجاست اور گندگی کو دور کرتا ہے، اور وہی جو ہے وہ تمہاری اندر کی نجاست اور گندگی کو دور کرتی ہے. تو اس لیے قرآن نے وحی کو تشبیہ دی ہے پانی کے ساتھ. تو انہوں نے پانی سے اس کا آغاز کیا، پانی سے. ٹھیک ہے، تو پانی کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک ہے مطلق پانی. ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا آہستہ آہستہ کھولیں گے. کچھ الفاظ آئیں گے جو ٹپیکل فقہ کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمینالوجی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے وہ لفظ پہلے نہ سنے ہو، لیکن بار بار ریپیٹ ہوں گے تو چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی. زیادہ ذہن پہ زور بھی نہ دیں، ریپیٹیشن سے ہی آپ کے ذہن کا حصہ بن جائیں گی. اس سے یہ ہوگا کہ فقہ کا جو ایک لٹریچر ہے آپ اس کے ساتھ آپ لنک کر جائیں گے. کرنے کو تو ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فقہ کی کتابیں بعد میں جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے وہاں ایک ٹرم استعمال ہوگی تو آپ لنک نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ہم ہر سبجیکٹ میں ٹرمینالوجیز کو کیا کریں گے؟ گریب کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو مطلق پانی یعنی اس ٹرمینالوجی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، آسان بنائیں گے. مطلق پانی کہتے ہیں عام پانی. جو عام پانی ہے جس کو آپ پانی کہتے ہیں آپ سمجھ لیں اس کو یہ مطلق پانی کہتے ہیں. اس لفظ کو ہم بعد میں کھولیں گے، ابھی آپ سمجھیں کہ عام پانی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ مستعمل پانی، یوزڈ واٹر. ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے؟ ملا جلا پانی. ملا جلا پانی یعنی پانی میں کوئی چیز مل جائے، واٹر مکسڈ ود پیور ایلیمنٹس. پیور ایلیمنٹس یعنی کوئی پاک چیز پانی کے اندر مل جائے. جیسے پانی میں جو ہے نا میت کو غسل دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کافور ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہمارے ہاں سکن میں کی کوئی بیماریاں وغیرہ ہوں تو ڈیٹول وغیرہ ملا دیا پانی میں. ٹھیک ہے، تو پانی میں کوئی پاکیزہ چیز ملا دیں، پیور ایلیمنٹ. اور نجاست ملا پانی، واٹر مکسڈ ود امپیور ایلیمنٹس. کوئی گندگی یا نجاست جو ہے وہ گر گئی ہے پانی کے اندر. جیسے چھتوں پہ ٹینکی پڑی ہوئی ہے ہمارے ہاں آج کل، تو وہ پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں، اوپر سے کبھی ڈھکنا اڑ جاتا ہے تو کسی کوے نے بیٹ کر دی، یا اور اس قسم کا کوئی بھی، وہ ہم مختلف کیسز جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے. اور پانچواں کیا، یہ تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے، اس کو کریکٹ کر لیں. جھوٹا پانی، جھوٹا. ٹھیک ہے، جھوٹا پانی ہے یہ لفظ، وہ بس کبھی جو ہے نا وہ ٹائپنگ ایرر آ جاتا ہے. لیفٹ اوور مطلب کسی کا جھوٹا پانی. خاص طور پہ ہمارے یہاں اب انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں تو ہندو کمیونٹی ہے، اور پنجاب میں کرسچین کمیونٹی. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ کویسچن کرتے ہیں جی نان مسلم جو ہے اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہے. بہت سے تو مسلمانوں کا بھی نہیں پیتے. خیر بہرحال ہم نے ایک حکم بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، جو مطلق پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پھر آگے قسمیں یعنی عام پانی. ایک ہے رین واٹر، بارش کا پانی، برف کا پانی. آپ کہیں گے برف کے پانی کو کیا کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے، اب دیکھیں نا آپ کی آرمی جو ہے گلیشیئر میں جا کے لڑ رہی ہے، کہاں سے پانی لائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ناردرن ایریاز میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں وہاں کہاں پانی ملتا ہے، خاص طور پہ ایسی ٹھنڈ میں. تو کیا برف سے آپ وضو کر سکتے ہیں؟ یہی سوال پیدا ہوتے ہیں نا. سمندر کا پانی، سی واٹر، زمزم. اور متغیر پانی. متغیر پانی سے یہاں مراد یہ ہے کہ تغیر تو سمجھتے ہیں نا، مطلب جس کی جو کنڈیشن تھی وہ چینج ہو گئی. مثال کے طور پہ پانی میں کھڑے کھڑے نا کائی جم جاتی ہے.
ہماری ٹینکی بھی جو ہوتی ہے اس میں بھی کائی آ جاتی ہے تو وہ ایک سبزی مائل سا پانی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھڑے کھڑے پانی جو ہے وہ اپنا کلر یا اپنی شکل و صورت جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے۔ ابھی ہم نے قسمیں پڑھ لی ہیں، اب ہم اس کے جو ہے نا وہ چلتے ہیں، اختلاف کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے چلائیں گے۔ جی سب سے پہلے کیا ہے، مائع مطلق ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، مائع مطلق، مطلق پانی، عام پانی، ٹھیک ہے۔ عام پانی میں کیا ہے، بارش کا پانی اور برف کا پانی اور اولوں کا پانی۔ دیکھیں ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے، پوری فقہ میں ہر سبجیکٹ جو ہے نا اس کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ آؤٹ کم کیا ہوگا، آپ نے لرن کیا کیا۔ آفٹر 6 months آپ بھی کہیں گے سر کیا ملا ہمیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں پہلے بتا دوں، اگر آپ کو وہ مل گیا تو ٹھیک ہے، میری نظر میں آپ کامیاب ہیں، اگر وہ نہیں ملا تو پھر 6 ماہ آپ کو ثواب ملا ہے یہاں بیٹھنے کا، وہ کہیں نہیں گیا، ٹھیک ہے، وہ کہیں نہیں گیا، وہ اللہ کے یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کمپیریٹیو جو فقہ ہے اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک چیز حلال ہے یا حرام ہے یا اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہے، دلیل بس ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے استدلال کیا جاتا ہے، یعنی ایک جو فقیہ ہے، ٹھیک ہے، ایک جو جیورسٹ ہے، ایک جو مجتہد ہے، عالم ہے یا مفتی ہے، وہ دلیل کس طرح سے نکالتا ہے کتاب و سنت سے۔ دلیل نکالنا کیا ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ اچھا وہ جو اختلاف کر رہا ہے تو وہ ایک ہی آیت کو ایک فقیہ، ایک عالم ایک طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہے، دوسرا دوسری طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہے، تو دونوں نے 2 اینکیں لگائی ہوئی ہیں، وہ اپنی اینک سے دیکھ رہا ہے، یہ اپنی اینک سے دیکھ رہا ہے، دونوں کے جو زاویہ نگاہ ہیں وہ مختلف ہیں۔ بس ہم نے اتنا سمجھ لینا ہے کہ اچھا یہ نقطہ نکال رہا ہے، یعنی وہ نقطہ رسی کیا کر رہا ہے، بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ دیکھیں یہاں ہزاروں مسئلے ہم نے پڑھنے ہیں، ہزاروں مسئلے میں فلاں کی یہ، فلاں کی یہ، مجھے بھی نہیں یاد، 15-20 سال سے میں بھی پڑھا رہا ہوں، مجھے بھی نہیں یاد رہ جاتا اتنا، فلاں کی یہ، فلاں کی یہ، ہاں مجھے یہ یاد رہ جاتا ہے کہ میری رائے کیا ہے تو اس لیے اتنا نہیں یاد رہ جاتا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کتاب ہی کنسلٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہاں موٹے موٹے مسائل میں جن میں بار بار لوگ پوچھتے ہیں ان میں ہمیں یاد ہوتا ہے فلاں کی یہ رائے، فلاں کی یہ رائے، لیکن ہر مسئلے میں نہیں یاد رہ جاتا کہ 4 ائموں کی کیا رائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہاں صرف اتنا سمجھ میں آ جائے کہ استدلال کس طرح سے کیا جا رہا ہے، بیس کیسے بنائی جا رہی ہے کہ اپنے موقف کو پروف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ عالمانہ بصیرت یہی ہوتی ہے نا کہ آپ قرآن کو کس طرح سے علمی انداز میں انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی یہ جو صلاحیت ہے، جو مجتہدانہ صلاحیت ہے ائمہ دین کی، ہم نے بیسیکلی اس کو فوکس کرنا ہے کہ وہ دلیل کیسے دیتے ہیں۔ یعنی ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا جی برف سے وضو ہو سکتا ہے، اب دیکھیں یہ مسئلہ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، اب عالم کیا کرے گا، عالم دیکھے گا، غور کرے گا، قرآن میں حدیث میں غور کرے گا، یار کہیں ذکر ہے برف سے وضو ہو سکتا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ برف مکہ میں کہاں آئی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات، مدینہ میں کہاں سے برف آئے گی، وہ تو نادر ایریاز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہاں تو یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کا حل کوئی نہیں، وہ گیو اپ نہیں کرتا، وہ پھر اپنی ذہانت استعمال کرتا ہے، وہ پھر کسی اور لیول پہ جا کے سوچتا ہے، جہاں آپ کی یہ ساری انجینئرنگ کی ڈگری یہ ساری پیچھے رہ جاتی ہے۔ آپ اصول فقہ پڑھیں گے تو پھر جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے گی کہ کتنی ذہانت استعمال ہوتی ہے اس کام کے اندر، کہاں کہاں سے نقطہ رسی کرتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے، اچھا یہاں سے یہ بات نکالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو بارش کا پانی ہے، برف کا پانی ہے یا اولوں کا پانی ہے، ٹھیک ہے، یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، تو قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے کون سا پانی نازل کیا، ہم نے پاکیزہ پانی، طہور، تو آسمان سے جو نازل ہو رہا ہے وہ پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اولے بھی بیسیکلی کیا ہے، بارش ہے نا، وہی بارش کا پانی جو ہے وہ اولوں کی صورت میں ٹمپریچر زیادہ ہوا
تو اولوں میں کنورٹ ہو گیا، وہی اولے نیچے پڑے تو برف بن گئی. ٹھیک ہے، تو آسمان سے جو پانی آ رہا ہے وہ پاک ہے. تو یہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ برف جو ہے وہ بھی پاکیزہ پانی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی پانی کے حکم میں ہے، بس اس کی حیت چینج ہو گئی ہے. تو اگر کہیں پانی نہ ملے تو وہ برف وغیرہ سے وضو کر لے تو یہ الاؤڈ ہے. یہ برف کے پانی کو گرم کر لے، اگر کر سکتا ہے تو اس کو دوبارہ پانی میں کنورٹ کر لے. اور اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے وہاں پانی نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پاک کرے. ٹھیک ہے، تو قرآن سے استدلال کر لیا. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث سے کیسے استدلال کیا. یہ شاید دعا آپ ہر نماز میں پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول جو ہے وہ دعائے استفتاح کہتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہم دعا پڑھتے ہیں. عام طور پہ تو لوگ پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، چھوٹی سی مختصر دعا. لیکن ایک اور بھی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا. اس میں آخر میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد. مختلف ہیں، کچھ اور روایتوں میں آگے پیچھے کر کے بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہم اغسلنی خطایایا بالماء والثلج والبرد، اس طرح سے بھی آ جاتا ہے. یا اللہ میری گناہوں کو دھو دے، کس سے؟ بارش سے اور برف سے اور اولوں سے. ٹھیک ہے، تو گویا گناہوں کو جس چیز سے دھویا جا رہا ہے تو اب وہ پاک ہوں گے نا، پاک ہوں گے تو ان سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے استدلال کیا. تو پہلا تو یہ ہو گیا. سیکنڈ ہمارے سامنے ہے ماء البحر، سی واٹر، بارش کا پانی. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں جو حدیث ہے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو پانی ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. تب بھی بحری جہازوں پہ سفر ہوتا تھا. خیر اب تو بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، اب تو وہ پانی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو وہ لوگوں نے کہا کہ جی اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں گے نا تو ہم تو خود پیاسے رہ جائیں گے. تو آپ ہمیں کیا اجازت دیتے ہیں؟ افنتوضأ بماء البحر، کہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں. سمندر کا پانی پیا نہیں نا جا سکتا، ٹھیک ہے، اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے، لیکن کیا ہم اس سے وضو کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو الطہور ماؤ، سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے، تم اس سے وضو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، دوسری بات جو فرمائی وہ کیا ہے؟ الحل میتۃ، سمندر کا جو مردار ہے وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. ابھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کیونکہ یہ حلال حرام کا ٹاپک ہے، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. تیسرا کیا ہے؟ ماء زمزم. ٹھیک ہے، زمزم کا پانی. ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا ماء زمزم کا، فشارب منہ وتوضأ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا. ٹھیک ہے، تو زمزم کا پانی بھی پاک ہے، وضو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا نا کیونکہ بندہ زیادہ برکت کا تصور ذہن میں لے آتا اور کہتا کہ نہیں صرف پینے کے لیے ہے، وضو کے لیے نہیں ہے. پاؤں پہ ڈالو گے آپ زمزم کا پانی ہے تو وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایک مسجد میں ہم تبلیغی دورے پہ تھے تو وہ ایک لڑکا جو ہے نا وہ میری طرف اپنی پشت نہ کرے، تو وہ میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے آپ کے سینے میں قرآن ہے، تو اگر آپ کی طرف پشت ہو گئی نا تو قرآن کی طرف پشت ہو جائے گی. تو خیر بہرحال میں نے کہا شکر ہے تمہارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ سینے میں قرآن لے کے یہ واش روم میں جا رہا ہے میرا تو تم نے سر پھاڑ دینا تھا. تو وہ عجیب و غریب قسم کے پھر لوگ جو ہے نا ہمارے ہاں ایک برکت کے اور تقدس کے کانسیپٹ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک، تو وہ جو قرآن نے کہا نا کہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ہے، یا اللہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے یا اللہ وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بوجھ بھی ہم اٹھا ہی لیں. ٹھیک، تو فقہ میں بعض اوقات اس قسم کے بھی استدلال آ جاتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ الماء المتغیر، متغیر پانی. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ لمبا عرصہ ایک پانی کھڑا رہا تو کھڑے کھڑے وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ متغیر ہو جاتا ہے، کائی وغیرہ اس میں جم جاتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پانی ہے، اس پہ لفظ پانی کا اطلاق ہو رہا ہے.
فلم تجدوا ماء فتیمموا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو. تو آپ اس کو پانی کہہ رہے ہیں. تو جب تک وہ پانی ہے وہ پاک ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ پانی جو ہے پانی نہ ہو تو پھر تیمم ہے، تو یہ پانی تو ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بعض اوقات وہ حیت چینج کر لیتا ہے. پانی میں اگر آپ ایسا کریں کہ دہی ڈال دیں اور اس کو ہلا لیں تو اب یہ پانی ہے نہیں، اب یہ لسی ہے. ٹھیک ہے. تو نام چینج ہو جاتا ہے نا. ان کی دلیل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے پانی کے لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. ویسے تو پیپسی بھی پانی ہے نا بھائی، نمکول بھی پانی ہے، اصلاً پانی ہے، لیکن بعد میں وہ کیا ہو گیا؟ نمکول ہو گیا. اب وہ پانی نہیں ہے، اب اس کا نام کیا ہے؟ نمکول. جی گندگی کے نجاست کے تصور میں تو نہیں ہے کائی وغیرہ؟ نہیں، کائی وغیرہ جو ہے وہ پاک ہے. یہ سوال یہ ہے کہ کائی کیا نجاست میں ہے؟ نہیں، کائی پاک ہے، کیونکہ سبزہ ہے نا، تو سبزہ جو ہے وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. سب سبزیاں یہ پانی کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر اس میں کوئی نجاست پڑی ہو اس کی وجہ سے بھی حیت چینج ہو سکتی ہے. ہاں، کائی ہے نجاست والی قسم ہم علیحدہ پڑھیں گے. ہم نے کہا نا یہ ابھی مطلق پانی ہم پڑھ رہے ہیں، مطلق پانی. سیکنڈ ہماری جو ٹائپ ہے جس کو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے یوزڈ واٹر، مستعمل پانی. تھرڈ کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی پیور ایلیمنٹ مل جائے. اور چوتھی قسم یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نجاست مل جائے. ٹھیک ہے. تو وہ علیحدہ سے ہم ڈسکس کریں. تو ابھی مطلق پانی سمجھ میں آ گئی بات. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے سامنے تھا مستعمل پانی، یوزڈ واٹر. ایک پانی آپ نے ایک دفعہ استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب کیا اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں واش رومز میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر نلکا لگا ہے اور نیچے ٹب پڑا ہے، تو آپ نے نلکے سے نلکا کھول کے آپ نے وضو کیا، پانی نیچے ٹب میں گر گیا. اب جو پانی ٹب میں گرا ہے یہ یوزڈ واٹر ہے، یعنی ایک مرتبہ طہارت کے لیے استعمال ہو گیا. اب اس سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوشچن ہے. یوزڈ واٹر اس کو کہتے ہیں. اس میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو ابھی ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، یہ ربیع بنت محوذ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وَمَسَحَ رَأْسَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، بِمَا بَقِيَ مِن وُضُوءِ فِي يَدَيْهِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر کا مسح کیا نا، پہلے ہم کونیاں دھوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم نے کونیاں دھوئی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کر لیا. ہم کیا کرتے ہیں کونیاں دھونے کے بعد دوبارہ نیا پانی لیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، دوبارہ پانی ایسے ٹچ کرتے ہیں، صرف ٹچ کر کے پھر ہم مسح کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا سارے ہیں. غلط تو نہیں بتا رہا؟ آپ بول نہیں رہے، میں سمجھا میں غلط بتا رہا ہوں. تو کونیاں دھونے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. عام طور پہ آپ کیا کرتے تھے؟ دوبارہ پانی کو ٹچ کر کے مسح کرتے تھے. لیکن بعض اوقات آپ نے کیا کیا؟ کونیاں دھونے کے بعد دوبارہ ٹچ نہیں کیا، تو کونیاں دھونے کے بعد آپ نے مسح کر لیا. اب دلیل سمجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کے لیے کون سا پانی استعمال کیا؟ مستعمل پانی، یوزڈ واٹر. تو یہاں سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ یوزڈ واٹر جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. کہنے کو یہ عام سادہ سی عبارت ہے. آپ اس حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کونیاں دھونے کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، بس. آپ کو اس سے کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں. فقیہ اس طرح سے نہیں پڑھے گا حدیث کو، وہ اور طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. اچھا، درمیان میں اللہ کے وسلم نے پانی نہیں لیا، ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی نہیں، ہمارا ذہن اس طرف جائے. اچھا، اللہ کے وسلم درمیان میں پانی نہیں لیا تو وہ تو یوزڈ واٹر تھا، استعمال شدہ پانی تھا. اور سر کا مسح کیا کرنا ہے؟ فرض ہے. تو ایک فرض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا مستعمل پانی سے، تو گویا مستعمل پانی کیا ہے؟ پاک ہے. تبھی تو اس سے ایک فرض ادا ہوا، وضو کا فرض. ٹھیک.
اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسہ من فضل ماء کان بیدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو پانی باقی تھا اس سے آپ نے اپنے سر کا مسح کیا. وہی بات ہے، ذرا مختلف الفاظ میں بیان ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، بعض جو دوسرے فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مستعمل پانی جو ہے نا وہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ قیاس ہے. ان کی دلیل قیاس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد پانی کا ہے ازالہ نجاست. یہ ذرا فریز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے، اگر ذہن میں رکھ لے تو اچھا ہے. ازالہ کہتے ہیں زائل کرنا، نجاست، گندگی دور کرنا. ٹھیک ہے. تو پانی کا مقصد کیا ہے یا پانی کا خاصہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. پانی کا خاصہ ہے ازالہ نجاست. تو پانی جو ہے جب آپ نے اس کو ایک مرتبہ استعمال کر لیا، یعنی آپ نے پانی سے جو ہے وہ نجاست دور کر لی، تو وہ پانی کا جو خاصہ تھا وہ اس سے زائل ہو گیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پانی کا جو خاصہ ہے وہ ہے ازالہ نجاست. پانی کی آپ کہہ لیں کہ کریکٹرسٹکس میں سے ہے. جس طرح کیمسٹری میں پڑھتے ہیں نا آپ اس کے خواص، آپ یوں سمجھ لیں یہ اس کے فقہی خواص ہے. ٹھیک ہے. ازالہ پانی کا کام کیا ہے؟ نجاست کو زائل کرنا. تو جب آپ نے پانی استعمال کیا تو اس وقت اس کا وہ خاصہ بھی استعمال ہو گیا، یعنی ازالہ نجاست کی جو خصوصیت تھی وہ بھی استعمال ہو گئی. تو اس نے آپ کی نجاست کو زائل کر دیا، لیکن اب اس پانی کے اندر وہ ازالہ نجاست کی خاصیت باقی یا پراپرٹی باقی نہیں رہ گئی. ہاں، اب آپ کو نیا پانی لینا پڑے گا اگر آپ نے نجاست کو زائل کرنا ہے. تو ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ قیاس ہے. ٹھیک ہے. قیاس کے اوپر انہوں نے اپنی مسلک کی بنیاد رکھی. بہرحال دونوں معروف موقف ہیں جس پہ انسان کا دل جو ہے وہ مائل ہو. ٹھیک ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں تو عام طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے جس میں حدیث کو بنیاد بنایا گیا اور اس میں آسانی بھی ہے. اصل میں دیکھیں نا، خاص طور پہ مشقت کہاں پڑتی ہے؟ مشقت وہاں پڑتی ہے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی فرض غسل کر رہے ہیں، اب ٹب تو نیچے پڑا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹب میں وہ کہتے ہیں چھینٹا بھی پڑ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ پانی آپ کا کیا ہو گیا؟ یہ اب یوزڈ واٹر ہو گیا. تو اب یہ یوزڈ واٹر ہونے کی وجہ سے اب یہ قابل استعمال نہیں رہا ہے. تو وہاں آپ کو جو بہت مشقت کے ساتھ جو ہے وہ غسل کرنا پڑتا ہے. جی. اچھا، وضو میں ظاہر ہے ہم نے کلی بھی کرنی ہے، ناک بھی صاف کرنی ہے، وہ بھی ٹب میں جا رہا ہے، تو ایک مسا بازو والا پانی اور ناک اور منہ والا اس میں فرق نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان، ایک اور حدیث ہے اوپر، یہ حضرت ابو ہریرہ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رستے میں ملا. ٹھیک ہے. میں جا رہا تھا، اللہ کے رسول دوسری طرف سے آ رہے تھے، تو میں سائڈ پہ ہو گیا، دیوار کی ایک طرف ہو گیا. میں نے آپ کو سلام نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپ لیا. ٹھیک ہے. پھر جب میں دوبارہ آیا ہوں اللہ کے رسول کے پاس، تو میں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھ پہ جو ہے وہ غسل فرض تھا، مطلب میں نجاست کی حالت میں تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا اس حالت میں آپ کو سلام کروں یا آپ سے مصافحہ کروں، ہاتھ ملاؤں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ان المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہے، مومن نجس نہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں نجاست وہ ہے جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے، خود انسان نجس نہیں. ٹھیک. انسان کا لعاب ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نجس نہیں. ہاں، اب ضروری نہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ نجاست ہو تبھی میں اس کو اپنے آپ سے دور کروں. مثال کے طور پہ میرے کپڑوں پہ سالن لگ گیا، نجاست تو نہیں لگی ہوئی، لیکن میں اس کو دور تو کروں گا نا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو نجاست ہے وہ ڈیفائنڈ ہے کہ بھائی یہ نجاست ہے. ایون کہ ناک بہہ رہی ہے تو یہ نجاست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نجاست نہیں، لیکن میں اس کی صفائی کروں گا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اس سے پاک صاف رکھوں گا. تو یہ جو سوال تھا، سوال یہ آیا تھا کہ انسان جب کلی وغیرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو وہ نیچے ٹب میں گر جائے تو کیا وہ نجس ہوگا؟ نہیں، نجس وہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اب ظاہری بات ہے کہ انسان کا منہ تو نجس نہیں ہے نا، نہ ہم انسان کے لعاب کو نجس کہہ سکتے ہیں.
دو دلیلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک دلیل تو یہ ہے کہ جو حدیث سے آ رہی ہے کہ پاک ہے. جی دوسری یہ ہے کہ استدلال کیا گیا. تو سر جو بڑے علماء کرام میں استدلال والے کو حدیث کے اوپر کیسے فوقیت دے دیتے ہیں؟ اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں بیہائنڈ مطلب؟ جی ہاں، یہ کویشچن یہ آیا ہے کہ ایک ہے قیاس سے استدلال کرنا اور دوسری طرف ہے حدیث. تو بظاہر ایک عام آدمی کہتا ہے کہ جی ہمیں حدیث کی طرف جانا چاہیے، ہم قیاس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز تو تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے اصول فقہ میں. یہ اصول فقہ کا موضوع ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ قیاس کے پرنسپل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اصل میں حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو کنڈیشن عائد کر رکھی ہیں وہ زیادہ اسٹرکٹ ہے. مطلب ان کا جو کرائیٹیریا ہے حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کا وہ زیادہ اسٹرکٹ ہے، جس کی وجہ سے احادیث کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنے اس کرائیٹیریا کی وجہ سے. وہ کرائیٹیریا ہم اصول فقہ میں ڈسکس کریں گے، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے ہاں ایک پورا سسٹم ہے. یہ بات ہے، ان کے یہاں ایک پورا نظام ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے نظام بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری پوری تھیری ہے، اس کو دیکھ لو، ہاں اس پہ اعتراض کرنا ہے تو کر لو. تو یہ ہے وہ سسٹم ہم اصول فقہ میں سمجھیں گے، وہ ہم اصول فقہ میں سمجھیں گے. عام طور پہ جو محدثین ہیں انہوں نے حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے 5 کنڈیشنز عائد کی، تو ان فقہاء نے 11 لگا دی. جب انہوں نے 11 لگا دی تو اب بہت ساری حدیثیں کیا ہو گئیں؟ رول آؤٹ ہو گئی. پھر وہ قیاس کی طرف چلے گئے. تو یہ ہے بیسیکلی. تو انہوں نے وہ 6 اضافی طور پہ کیوں لگائیں، دین اس کو ہم انڈرسٹینڈ، اس کو ہم سمجھیں گے اصول فقہ میں. وہ اصول فقہ کا مطلب یہ ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے ہمارا. فقہ کے پرنسپلس، یعنی فقہ تو کیا ہے؟ فقہ تو رزلٹ ہے نا، فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہے، نظام استدلال. جیسے آپ ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، آپ کے ریسرچ میتھڈالوجیز ہیں، ریسرچ اپروچز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ ریسرچ میتھڈالوجیز جو ہے یہاں پہ فقہا کی ڈیفرنٹ ہیں، اپنی اپنی وہ میتھڈالوجی لگا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری یہ پوری میتھڈالوجی، ہم نے پورا نظام بنایا، یہ آپ اس پہ گفتگو کریں، اختلاف کریں، ٹھیک. اور وہ چلتے ہیں، نظام جو ہے وہ ہمارے یہاں ریسرچ کے مختلف اپروچز چلتی ہیں، ٹھیک. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ پانی جس میں کوئی پاکیزہ چیز مل جائے، جیسے صابن، زعفران یا آٹا وغیرہ، کوئی بھی پاکیزہ چیز. ہم نے ڈیٹول کی مثال دے دی، ٹھیک ہے، اور بھی کوئی مثال دی جا سکتی ہے. تو اس پانی سے کیا آپ غسل کر سکتے ہیں یا آپ وضو کر سکتے ہیں؟ جیسے دیکھیں نا ہمارے گھروں میں جو پانی آتا ہے واسا کا، تو وہ واسا والے اس میں کوئی دوائی ملاتے ہیں، ہاں کلورین ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کوئی بھی پاکیزہ چیز ہو تو وہ پاک ہے، وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. پانی کو پانی رہنے دیتے، ہاں وہ پانی کو پانی رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ایک حدیث ہے ہمارے سامنے ام عطیہ سے، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، یعنی ہاں گھر میں جو عورتیں تھیں، جن عورتوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دینا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. تو اللہ کے وسلم نے کہا اغسلنها ثلاثا او خمسا، کہ میری بیٹی کو 3 مرتبہ غسل دینا ہے یا 5 مرتبہ، ٹھیک ہے. یہاں غسل سے مراد یہ ہے کہ پورے جسم پہ پانی بہانا، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، او اکثر من ذالک، یا اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہو، یعنی 7 مرتبہ بھی میت کو آپ غسل دے سکتے ہو، لیکن وہ 7 مرتبہ جو ہے وہ تمہارے اوپر ہے. ان رائتن، مطلب تمہاری رائے. بماء و سدر، اور جو غسل دینا ہے نا وہ پانی اور اس کے ساتھ بیری کے پتے ملانے. ٹھیک، تو اس زمانے میں تو صابن وغیرہ نہیں ہوتا تھا نا، صابن وغیرہ نہیں تھا. اب ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، شیمپو آ گیا، صابن آ گیا، اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہے صفائی ستھرائی کے لیے. تو پھر وہ بیری کا پتا جو ہے وہ ڈال لیتے تھے پانی میں اور اس پانی کو گرم کر لیتے تھے، اس سے ذرا جو ہے وہ طہارت اچھی حاصل ہو جاتی تھی. وَجَعَلْنَا فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن كَافُور، اور آخری مرتبہ
یعنی 5ویں مرتبہ یا 3ری مرتبہ یا 7ویں مرتبہ جب تم نے غسل دینا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ کافور ملا دینا ہے تاکہ خوشبو آئے. تو اب یہاں پانی میں بیری کے پتے بھی ملائے جا رہے ہیں اور کافور بھی ملایا جا رہا ہے, اور آپ سلم کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کیا کرو, میت کو غسل دے دو. تو گویا پانی میں اگر آپ پاکیزہ چیز ملا دیں تو وہ پانی پاک رہتا ہے, طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. طاہر کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک ہے, مطہر کا مطلب یہ ہے کہ پاک کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت ہے یہاں پہ حضرت ام ہانی سے. یہ ام ہانی کون تھیں؟ ہاں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں, آپ سلم کی کزن بھی لگتی ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت میمونہ نے, ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے غسل کیا ایک برتن سے کہ جس میں آٹے کے اثرات تھے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, اتنے تو برتن نہیں ہوتے تھے نا وہاں. تو جیسے اب ہمارے ہاں ایک آپ کہہ لیں کہ جی لائف سٹائل ہے, بہت چینج ہو چکا ہے, جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے بہت ہائی ہو چکا ہے. تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ ایک ہی برتن مختلف پرپزز کے لیے استعمال ہو جاتا تھا. تو وہ جس برتن میں انہوں نے کوئی آٹا وغیرہ گوندا تھا تو اسی میں جو ہے وہ انہوں نے پانی وغیرہ لے کے اور اس سے جو ہے وہ غسل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے, تو اس میں گویا آٹے کے کچھ اثرات رہ گئے تھے. تو یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پانی کیا ہے؟ پاک. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی ہماری تیسری قسم. ٹھیک ہے, کہ وہ پانی جس میں کوئی پاکیزہ چیز مل جائے. اب نیکسٹ جو لاسٹ ہماری قسم ہے, اس میں لاسٹ نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ, کہ وہ پانی جس میں نجاست مل گئی. پانی کے جو ہے وہ 3 اوصاف ہیں, بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے, اوصاف ثلاثہ جنہیں کہتے ہیں. اوصاف, کریکٹرسٹکس, پراپرٹیز ثلاثہ, 3 پراپرٹیز ہے پانی کی. رنگ, بو اور ذائقہ, ٹیسٹ, کلر اور آرڈر. پانی کا ایک کلر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں پانی کلر لیس ہے, بھلے کلر لیس جو مرضی آپ کہہ لو, بہرحال پھر بھی اس کا ایک کلر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے, پانی کا ایک ٹیسٹ ہے. نابینا آدمی بھی آپ اس کو پیپسی دیں گے, چائے دیں گے, لسی دیں گے, پانی دیں گے تو وہ فرق کر پائے گا نا, اس کا ایک ٹیسٹ ہے, بھلے آپ اس کو ٹیسٹ لیس کہہ دیں. ٹھیک ہے. پانی کی کا ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ایک بو ہے, اس کی آرڈر. ٹھیک ہے. تو یہ 3 جو ہے وہ اوصاف ہیں پانی کے. اگر پانی میں نجاست گر جائے, پہلا کیس کیا ہے, اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو, یعنی اگر پانی میں نجاست گری ہے اور کوئی ایک پراپرٹی چینج ہو گئی, کوئی ایک پراپرٹی, مثال کے طور پہ نجاست گرنے سے پانی نے کیا کیا, اپنا کلر چینج کر لیا. نجاست گرنے سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی. نجاست گرنے سے پانی جو ہے وہ ذائقہ دینے لگ گیا. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں نا کہ بعض اوقات ہمارا پاکستان کی صورتحال تو ایسی ہے نا, یہ واسا کی جو لائنیں آ رہی ہوتی ہیں بعض اوقات گٹر کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پانی جب گھر میں آتا ہے, ہاں وہ اسمیل بھی دیتا ہے اور پھر اپنا کلر بھی چینج کرتا ہے, اور ذائقہ تو ظاہری بات ہے اس نے دینا ہی ہے. تو پھر تو وہ نجس ہی نجس ہے, اس میں ایگریڈ اپان ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک وصف بھی, ضروری نہیں تینوں چینج ہوں, ایک وصف بھی چینج ہو جائے تو وہ پانی نجس ہے, وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں, اب سیکنڈ سینیریو یہ ہوا ہے کہ کوئی وصف چینج نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پانی زیادہ ہوگا اور نجاست کیا ہوگی, کم ہوگی, جس کی وجہ سے وہ پانی کا وصف جو ہے وہ چینج نہیں ہو, کوئی بھی وصف چینج نہیں ہوا. پانی نے نہ بدبو چھوڑی, نہ اس نے ذائقہ دیا. ٹھیک ہے. نہ اس میں اسمیل آ رہی ہے, نہ وہ آپ کو کوئی ذائقہ دے رہا ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی کلر چینج ہو رہا ہے.
اب دوسرا سینیریو یہ، تو یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب وہ نجاست کم اور پانی زیادہ ہو. کمپیریٹیولی ہم بات کریں، ٹھیک ہے. اب اس میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے. پہلے میں تو ایگریڈ اپان ہے، کوئی ایک وصف بھی چینج ہو گیا تو وہ پانی کیا ہے؟ نجس ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر پانی کا وصف چینج نہیں ہوا لیکن آپ کو پتہ ہے، اب دیکھیں نا اوپر ٹینکی 500 گیلن کی پڑی ہے، ایک چڑیا نے بیٹ کر دی تو پانی کو کیا پتہ چلنا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. ایسے ہی تو اگر تو کوئی وصف چینج نہ ہو تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں. یعنی فقہا کا جو اختلاف ہے ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑا پانی اور زیادہ پانی. کچھ فقہا ایسے ہیں جنہوں نے یہ فرق کیا ہے. وہی بات جو ہم نے کہی تھی نا کہ وہ کیوں نہیں ہوا، تو وہ اسی طرف لے گئے بات کو. وہ کہتے ہیں اگر تو پانی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ پانی نجس نہیں ہوگا، اور اگر پانی کم ہے تو وہ نجس ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوا، بلکہ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، تھوڑا زیادہ کیا ہوتا ہے، کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پھر انہوں نے اپنے اپنے پیرامیٹرز بنائے. امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ 2 مٹکے پانی ہو، 2 مٹکے، وہ پیچھے ایک حدیث ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پانی 2 مٹکے ہو، ابھی تو خیر وہ مٹکے نہیں ہوتے لیکن شاید گاؤں میں دیہات میں ابھی بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ٹی سٹال ہوتے ہیں نا، تو وہاں وہ مٹی کے جو ہے نا اتنے بڑے بڑے اس سائز کے مٹی کے مٹکے پڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو جس میں پانی پڑا ہوتا تھا، لوگ آتے جاتے پانی پیتے تھے. تو وہ 2 مٹکے جو ہے وہ پانی، امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ 2 مٹکے پانی ہو تو وہ زیادہ ہے، اگر 2 مٹکوں سے کم ہو تو وہ تھوڑا ہے. یعنی امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پانی ہو تو وہ پاک رہے گا، تھوڑا پانی ہوگا تو وہ نجس ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ پانی جو ہے نا زیادہ، وہ 10/10، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 10/10 کا تالاب ہو، پونڈ ہو. مطلب اس وقت تو ہاتھ چلتا تھا نا، ایک ہاتھ، یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے، اس کو 1 فٹ آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو 10/10 کا جو ہے آپ کہہ لیں، یعنی اس کی ہم وڈتھ اور اس کی لینتھ کی بات کر رہے ہیں نا، تو اتنا پانی ہو. ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی اتنی تقریباً. تو اتنا پانی ہو 10/10 کا، تو وہ جو ہے وہ پاک ہے. اور اس سے کم ہو تو وہ ناپاک ہے. اور اس کی دلیل کیا؟ وہی قیاس. مطلب ہم قیاس سے یہ زیادہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا کیا ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ چیزیں ریلیٹیو ہو جائیں گی نا، بہت ساری چیزیں ریلیٹیو ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے میرے نزدیک ایک چیز تھوڑی ہو، آپ کے نزدیک وہ زیادہ ہو. بعض جو ہے وہ فقہ حنفی میں بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اتنا پانی ہو کہ اگر ایک طرف سے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو ایسے ہلائیں تو ایک لہر پیدا ہوتی ہے نا، ہاں، تو وہ جو ہے وہ لہر جو ہے وہ درمیان میں ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو خیر لیکن عام طور پہ معروف یہی ہے 10/10 کا ہی ہے، زیادہ تر معروف یہی. سر ایک سوال ہے جی، اس میں نجاست کی مقدار بھی تو کم زیادہ ہو سکتی ہے. ہاں ہم پانی کو تو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جی. اتنا 2 مٹکی ہے تو پانی زیادہ ہے، 10/10 تو پانی زیادہ ہے. جی جی. نجاست اگر کم ہے یا زیادہ تو پھر اس کے حوالے سے دیکھیں اس میں ایک گفتگو تو انہوں نے پہلے کر دی. یہ سوال یہ آیا ہے کہ اگر نجاست جو ہے وہ کم اور زیادہ ہو تو اس سے مسئلے میں کیا فرق پڑے گا. یہ تو ابھی ہم پانی کی بات کر رہے ہیں نا، کم اور زیادہ کی. دیکھیں اگر تو نجاست زیادہ ہوگی نا تو وہ آٹومیٹیکلی پانی کیا کرے گا، اپنا کوئی وصف چینج کر دے گا. ٹھیک ہے، ہم نے خود نجاست خود ایبسلیوٹلی اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے پانی کے کمپیریزن میں اس کو دیکھنا ہے نجاست کو. یہ بات اہم ہے کیونکہ پانی کی طہارت کی بات ہو رہی ہے نا، محض نجاست کی بات نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہم اس کو جسے کہتے ہیں نا راست تناسب جسے کہتے ہیں، ریشو جو اس کی جو بنتی ہے، پروپورشن بنتا ہے اس کا، میتھس میں ہم پڑھتے ہیں
تو وہ دو چیزوں کی جو ریشو اور پروپورشن بنے گی نا، اس اعتبار سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا، نجاست کا اور پانی کا۔ تو اس میں اگر نجاست زیادہ ہوگی پانی کی نسبت سے تو وہ اپنا کو پانی وصف تبدیل کر جائے گا، تو وہ مسئلہ انہوں نے وہاں حل کر لیا۔ اس کو انہوں نے کیا کہہ دیا، کیونکہ وہ پھر وہ نجاست غالب آ جائے گی نا، اگر نجاست غالب آ گئی پانی پہ تو اب اس کا حکم نجاست کا ہے، جب پانی اس پہ غالب ہے نجاست پہ تو اب اس کا حکم کیا ہے، پانی کا ہے۔ تو خیر اس میں ایک تو ہم نے کہا کہ کچھ فقہا ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے اور زیادہ پانی میں کیا کریں گے، فرق کریں گے، اور تھوڑے پانی کو ہم کہیں گے کہ یہ نجس ہے اور زیادہ پانی کو ہم کیا کہیں گے، یہ پاک ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ 2 مٹکے یا اس سے زیادہ ہو تو وہ زیادہ پانی ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ 10/10 یہ ہو تو وہ پانی پاک ہے۔ اس میں ایک تیسرا موقف ہے امام مالک کا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے اور زیادہ پانی کی جو تقسیم ہے نا، یہ بھی تکلف ہے، یہ بھی تکلف ہے۔ اگر تو کوئی وصف چینج نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی غالب ہے، پانی کا وصف نجاست کے اوپر غالب ہے، تو اس لیے وہ پانی پاک ہے، وہ تھوڑے اور زیادہ کی تقسیم نہیں کرتے۔ اب ہم آتے ہیں دلیل کی طرف، یعنی جو اصل ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ کیسے اس کو کھڑا کر رہے ہیں شرعی بنیادوں پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، بدو سے مراد جسے ہم دیہاتی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا، اور اس کے بعد جب وہ اٹھا ہے، مطلب پہلی مرتبہ آیا تھا، تو اس نے مسجد نبوی میں ایک طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، نہیں پتہ تھا اس کو۔ کچھ صحابہ جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑ دو، ایسے کچھ کہنا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا فرمائی، وَأَرِيكُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِّن مَّاءٍ، یعنی جو لوگ مارنے کے لیے دوڑے تھے ان کو کہا کہ ایک پانی کا ڈول لے آؤ اور اس کے پیشاب کے اوپر بہا دو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ جو ہے امام مالک نے اس سے استدلال کیا کہ ایک بندے نے آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی کا ڈول اس کے اوپر کیا کرو، بہا دو۔ اب ظاہری بات ہے جب پانی اس کے اوپر بہایا ہے تو پانی نجاست کے ساتھ کیا ہو گیا، خلط ملط ہو گیا، مکس ہو گیا۔ مکس ہونے کے بعد پانی غالب تھا، کیا تھا، پانی غالب تھا، تو اس لیے طہارت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک ڈول پانی کتنا ہوتا ہے، تھوڑا کہ زیادہ، دونوں کے مطابق، ان دونوں کے مطابق نہیں ہم بات کر رہے ہیں ان کے مطابق، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، ہاں، دونوں کے نزدیک یہ پانی کیا ہے، کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دونوں کے نزدیک پانی کم ہے تو جگہ پاک ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم اور زیادہ کا آپ کیا کر رہے ہیں، تکلف کر رہے ہیں۔ کم پانی بھی جو ہے اگر پانی غالب آ جائے نجاست پہ، پانی غالب اتنا ہو کہ پانی غالب آ جائے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خیر انہوں نے بھی جواب دیے، ایسی بات نہیں ہے لیکن اب ہم اس طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے، ہم صرف بس موقف سمجھنے کی حد تک۔ اچھا نیکسٹ کیا ہے، ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ ایک کنواں تھا، مدینہ میں بہت سارے کنویں تھے، ان میں سے ایک کنواں تھا، اس کو کہتے تھے بیر بضاع، ٹھیک ہے، بیر کنویں کو کہتے ہیں، بضاع کا کنواں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم بیر بضاع سے وضو کر لیں؟ اب یہ سوال کیوں کیا گیا؟ اچھا ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں میں بعض اوقات جو ہے پس منظر کا تذکرہ نہیں ہوتا، کانٹیکسٹ کا، جس طرح قرآن کا شان نزول ہوتا ہے اسی طرح احادیث کا بھی شان نزول ہوتا ہے۔ جب تک شان نزول سامنے نہ آئے آپ صحیح مسئلہ نہیں نکال سکتے۔
اب حدیث میں صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بیر بضاعت سے وضو کر لیں، آپ نے کہا کر لو. اب آپ کو کیا سمجھ میں آئی؟ آپ تو پہلے ہی کہیں کہ یار کنویں سے وضو ٹھیک ہے کر لیں کنویں سے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. عالم یہاں پہ نہیں رکتا، وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں جاتا ہے. جیسے قرآن کی آیات کا وہ شان نزول دیکھتا ہے، اسی طرح اس کا بھائی سوال پیدا کیوں ہوا؟ کنواں تھا، یہ سوال آیا کیوں ہے؟ وجہ کیا تھی؟ تو اصل میں یہ کنواں تھا نشیب میں، اور اس سے تھوڑا ہٹ کے جو ہے وہ لوگ کچھ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو سیلابی ریلا آتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ پانی اور بعض اوقات وہ کوڑا کرکٹ بھی وہاں کنویں میں جا کے گر جاتا تھا. اس سے پھر لوگوں کو سوال پیدا ہوا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس سے وضو کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الماء طہور لا ینجس شیء، پانی پاک ہے، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی. یعنی جس نے پاک کرنا ہے اسی کو ہم نجس بنا دیں. اچھا دوسرے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ پانی زیادہ تھا، کنویں کا پانی تھا نا تو یہ زیادہ تھا. وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن امام مالک ایک اور چیز کو بھی دلیل بناتے ہیں. یہ جو الفاظ ہے نا لا ینجس شیء، وہ نجس ہوتا ہی نہیں، پانی نجس نہیں ہوتا. امام مالک کہتے ہیں کہ اصل میں جب اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف چینج ہو گیا نا تو اب وہ پانی نہیں رہا. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پانی ان 3 اوصاف کا نام ہے، کوئی ایک وصف بھی نکل گیا تو اب وہ پانی نہیں رہا. جب تک وہ پانی ہے وہ نجس نہیں ہو سکتا. تو الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ینجس شیء، کوئی چیز اس کو جو ہے وہ نجس نہیں بنا سکتا، کوئی بھی چیز. تو یہاں سے امام مالک نے استدلال کیا. دوسروں نے اس کو یوں جو ہے وہ رسپانس کیا کہ یہ زیادہ پانی تھا، تو زیادہ پانی نجس نہیں ہوتا. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کو امام شافعی نے دلیل بنایا کہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث. ٹھیک ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب پانی 2 کلے ہو، 2 کلے سے مراد 2 مٹکے، ٹھیک ہے، لم يحمل الخبث، تو وہ نجس نہیں ہوتا. پانی جب 2 مٹکے ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے کم ہوگا تو نجس ہو جائے گا. اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. یہ اس طرح سے مسئلہ نکالا امام شافعی نے. لیکن اس روایت کی جو سند ہے نا اس کے بارے میں کلام ہے، اس کے متن پہ بھی اور سند پہ بھی. یعنی بعض اوقات اسی میں اختلاف ہو جاتا ہے نا کہ حدیث جو ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. قرآن میں تو انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہوتا ہے نا، قرآن میں تو صحت و ضعف کا اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کی آیت صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہاں تو انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے. لیکن حدیث میں کیا ہے؟ وہاں یہ بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. کچھ علماء اس کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ ضعیف مان رہے ہوتے ہیں. جو صحیح مان رہے ہوتے ہیں وہ اس سے استدلال کر لیتے ہیں. امام شافعی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے استدلال کر لیا. دوسروں کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بھی اختلاف کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے. یعنی اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف فقہا کے اسباب کیا ہیں؟ فقہا کا جو اختلاف تھا، ڈفرنس آف اوپینین، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے؟ تو ان میں سے ایک میجر فیکٹر یہ بھی آتا ہے، حدیث کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف کر لیتے ہیں یا پھر حدیث کی صحت میں اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لاسٹ جو ہمارا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی چیز جو ہے وہ مطلب مکس ہوئی ہے پانی کے ساتھ اور ہم بوائل کر کے جو اس کو چینج کر دیتے ہیں اس کی پراپرٹی، تو وہ پھر واپس پانی جو ہے وہ طہارت والی اسٹیٹ میں چلے جائے کہ نہیں اگر نظر سائڈ پہ ہو جائے؟ نہیں سمجھ نہیں ہے، کوئی مثال دینا اسپیسیفک، جیسے کوئی مثال ہو. فار ایگزامپل کہ کچھ امپیورٹی پانی کے اندر تھے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اسے بوائل کیا تو امپیورٹی سائڈ پہ ہو گئے، تو پھر کیا وہ پانی پھر سے وضو کے قابل ہوگا کہ نہیں؟ فلٹریشن پلانٹ جیسا. وہ نجاست کو توڑ نہیں کھاتے. یہ ان کا کوشچن یہ ہے کہ اگر پانی جو ہے وہ اس میں نجاست مل گئی ہے
اور بعد میں ہم نے کچھ فلٹر وغیرہ لگا کے اس نجاست کو دور کر دیا. تو دیکھیں یہ تو اب یہ ہے کہ اگر پانی اسی حیت پہ واپس آ جاتا ہے، چونکہ اب میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، فیلڈ نہیں ہے، میں تو اس میں کوئی وہ نہیں بتا سکتا کہ آ جاتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن اگر تو ایسا ہے کہ وہ امپیور جو ایلیمنٹس ہیں، جو نجاست ہے، گندگی ہے، وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، پانی اپنی اصل حیت پہ آ جاتا ہے جو کہ مطلق پانی کی حیت ہے، تو پھر وہ پاک پانی. ہاں تو وہ تو ظاہری بات ہے، کوئی کیمسٹ ہے وہی لیب میں جا کے اس کا انالیسس کر سکتا ہے. ٹھیک، ویسے ہی پانی میں بہت زیادہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، میرے خیال میں کافی زیادہ ہوتے ہیں، منرلز وغیرہ ہیں، تو تجزیہ کیا جا سکتا ہے لیب میں. یہ بات ٹھیک ہے کہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے. مضر صحت جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ نجاست میں تو نہیں ہوتے، وہ نجاست میں ہی ہیں گے. بعض دفعہ جو فلٹر پلانٹ ہیں یہ ان ہارمفل کیمیکلز کو بھی کرتے ہیں ریفائن. ہاں یہ ایک سوال آیا ہے کہ مضر صحت جو ہے، جو کیمیکلز ہیں، کیا وہ نجاست میں آئیں گے؟ دیکھیں نجاست ہمارا اس کے بعد کا ٹاپک ہے کہ خود نجاست کیا ہے. یہ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پانی جس سے ہم نے نجاست کو زائل کرنا ہے. سیکنڈ ہم یہ سمجھیں گے کہ شریعت میں نجاست کس کو کہا گیا، اس کی پھر 13 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو اس میں یہ سوال اچھے سے ایڈریس ہو جائے گا کہ کیا نجس ہے، کیا نجس نہیں ہے. ٹھیک، تو جھوٹا پانی جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا جھوٹا، ٹھیک ہے، انسان کا جھوٹا. دوسرا حلال جانور اس کا جھوٹا. ٹھیک ہے، جیسے گھروں میں لوگوں نے بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں، وہ تو خیر حرام میں آ جاتا ہے، آگے آ جاتا ہے. ویسے کوئی مطلب کوئی حلال جانور جیسے گھر میں پال رکھا ہو، گھوڑا یا بکریاں وغیرہ، بھیڑ بکریاں وغیرہ، گائے بھینس وغیرہ. گاؤں دیہات میں تو بہت عام ہوتا ہے نا، وہاں تو عام ہے. بلکہ وہاں تو دیکھیں نا، اب پانی کے مسائل ہیں نا، خاص طور پہ آپ تھر پارکر میں چلے جائیں، جہاں پانی پہلی وافر مقدار میں ہے وہاں تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہیں کہ سر یہ کیا بات ہوئی، جانور جو ہے وہ اس نے پانی پی لیا، تو وہ بکری جو ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے بکرے کو عید الاضحیٰ پہ، تو اس کا جھوٹا ہم کیوں پئیں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس بیچارے کو پانی مل ہی نہیں رہا، جو تھر پارکر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک ہی تالاب ہے جس سے جانور بھی پی رہا ہے، انسان بھی پی رہے. ایسا ہی ہے نا. تو عرب بھی جو ہے چونکہ ڈیزرٹ تھا نا، صحرا تھا، پانی کم ہے، پانی کم ہے. اسی طرح افریقہ میں چلے جائیں، پانی نہیں ملتا. تو ہر جگہ ایک جیسی صورتحال نہیں ہے، ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے. اب تو خیر شہروں میں بھی اب دیکھیں کراچی میں کیا صورتحال ہے، لوگ ٹینکرز کا پانی استعمال کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا، جس طرح سے پانی کو ضائع کیا جا رہا ہے، تو زیر زمین جو اس کے ذخائر ہیں متاثر ہو رہے ہیں. تو حلال جانور جو ہے اگر پانی پی لے تو اس کا بچا ہوا پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ حرام جانور. حرام میں جیسے بلی آ گئی، یا گھروں میں لوگوں نے رکھوالی وغیرہ کے لیے کتا رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے جی ہمارے پاس؟ سؤر الآدمی، وہی جو ہم نے کہا آدمی کا، انسان کا جھوٹا. تو اب اس میں کچھ لوگوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ انما المشرکون نجس. قرآن میں کیا آتا ہے کہ مشرک نجس ہے. جب مشرک نجس ہے تو اس کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ نجس ہے. لیکن فقہا کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جھوٹا نجس نہیں ہے. یہ جو مشرک کو نجس کہا گیا ہے نا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ظاہری نجاست ہے، یہ اس کی باطنی نجاست کی طرف اشارہ ہے، یعنی عقیدے کی نجاست. اس کی سوچ گندی ہے، آپ یوں کہہ لیں، اس کی سوچ گھٹیا ہے، اس میں غلاظت ہے. جو مشرک کی سوچ ہے نا کہ اس نے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا لیا، شریک بنا لیا، یہ اس کی سوچ جو ہے یہ گندی ہے. باقی یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ جی میں نے کسی نان مسلم سے مصافحہ کیا تو اب جا کے 7 مرتبہ صابن سے ہاتھ دھوں تبھی پاک ہوں گا، نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. یعنی اس کی باڈی جو ہے وہ تو نجس نہیں، وہ نجس نہیں. تو اس لیے نان مسلم کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے. اور قرآن میں جو نجاست مراد ہے وہ یہی نجاست مراد ہے. کیوں؟ اس میں اب دیکھیں نا، قرآن کی ایک اور مقام پہ بتوں کو بھی کہا گیا ہے.
کہ یہ نجس ہے بت. اب بت کیا ہے؟ مطلب ایک طرح سے اگر چھوٹا بت ہے، چھوٹے بڑے ہر سائز کے مل جاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک طرح سے ٹائے ہے، بچوں کا کھلونا ہے. اور کیا ہے؟ کھلونا ہی تو ہے نا. اب اس کو ہاتھ لگانے سے کیا ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے؟ مٹی کا بنا ہے، پلاسٹک کا بنا ہے، کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہے تو مٹی پاک ہے، لیکن اس کو نجاست کہا گیا تو وہ مراد کیا ہے؟ باطنی نجاست، عقیدے کی نجاست. ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ مٹی ہے نا. بت کیا ہے؟ ایک مٹی ہے، اس کو ہاتھ لگ گیا تو ظاہری بات ہے مٹی کو ہاتھ لگانا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرا ہاتھ گندا ہو گیا. باقی اس سے دور رہنا ہے. ہاں یہ ضرور کا ہے کہ اس سے دور رہو، اس کو ٹچ نہ کرو. لیکن کس وجہ سے؟ مانوی نجاست مراد ہے، حسی نہیں. مطلب ایک حسی نجاست ہوتی ہے نا جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے، اور ایک مانوی نجاست ہے. ہم نے کہا تھا جیسے ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی ہے. اسی طرح نجاست بھی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری نجاست ہے، ایک باطنی نجاست ہے. تو مشرک کی جو نجاست ہے وہ باطنی نجاست ہے. تو انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہے، ان کی سوچ گندی. اسی طرح سے دوسرا آ جاتا ہے، کوئی آدمی حالت جنابت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، یا جیسے فیمیلز ہیں تو مینسز وغیرہ میں ہیں، تو اس میں بھی جھوٹا نجس نہیں ہے. جھوٹا نجس نہیں. تو جب وہاں پہ نجس نہیں ہے تو عام آدمی کا جھوٹا کیسے نجس ہوگا؟ یعنی زیادہ سے زیادہ شبہ وہاں پڑ سکتا ہے نا، نان مسلم میں ہو سکتا ہے، یا ایک آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے جس کو شریعہ میں کہا گیا کہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہے. تو جب اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے تو عام آدمی یا عام مسلمان اس کا جھوٹا جو ہے وہ نجس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ کنت اشرب وانا حائض، کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی اور میں پانی پیتی تھی. فَأُنَاوِلُهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ منہ رکھ کے پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پانی لیا ہوتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ نجاست نہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا تو ہو گیا انسان کا جھوٹا، تو انسان کا جھوٹا پاک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر اپنا اپنا مزاج ہے. آپ کا دل نہیں کرتا تو بھائی نہ پیو، پھر یہی کہہ سکتے ہیں نہ پیو. ٹھیک ہے. ویسے وہ پاک ہے. ہاں یہ بھی نہ کرے کہ پھونکے مار کے اگلے کو پانی پکڑا دیں یہ بھی غلط کرتے ہیں کچھ ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ رقیہ والے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. رقیہ سمجھتے ہیں نا، رقیہ شریعہ، ہاں جو شرعی طور پہ دم کرتے ہیں نا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دم کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس کو پھونک مارتے تھے نا، تو تھوڑی سی تھوک بھی اس میں چلی جاتی تھی. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں کا تعلق تھا نا وہ اور نوعیت کا تھا. وہاں وہ اس کو برکت سمجھتے تھے. اب بات سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کا تعلق ہے نا. تو ایک عام عالم جو ہے وہ اس طرح سے کہے گا کہ میں نے سنت پہ عمل کرنا ہے، اور وہ بعض ایسے کرتے ہیں باقاعدہ اس میں تھوک مارتے ہیں. اب دیکھیے ظاہری بات ہے اگلا بندہ اس کو پسند نہیں کرے گا نا، پسند نہیں کرے گا، اس کو اس سے الجھن محسوس ہوگی. تو اس لیے بس ٹھیک ہے آپ اس کو دور سے پھونک مار دیں، کافی ہے. کافی ہے اسے خود کہہ دیں یار آپ پھونک مار دو، آپ پھونک مار دو اس میں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے سنت پہ عمل ہی کرنا ہے، آپ نے دم کر دیا، اسے کہہ دیں بھائی اب آپ اس پہ پھونک مار دو. تو اپنا انسان اپنے سے تو انسان کو الجھن نہیں ہوتی نا. ٹھیک. تو یہ ہے، تو اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک. کہ لوگ اس سے جو ہے نا وہ، اور بعض بچے ہوتے ہیں نا ان کو پانی پکڑا دو نا تو وہ منہ میں پہلے لے کے جاتے ہیں پھر گلاس میں پھینکتے دوبارہ نکالتے. تو اب یہ بھی نہ ہو نا، اگر کسی کی صورتحال یہ ہو تو وہ پھر ظاہری بات ہے دوسرا اس کو جو ہے وہ اس سے الجھن محسوس کرے گا. لیکن بہرحال پانی پاک ہے، کیا نہیں پانی پاک. دوسرا کیا ہے؟ حلال جانور. حلال جانور جو ہے اس کا جھوٹا، تو حلال جانور کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ پاک ہے. بھائی جب جانور پورے کا پورا کھا رہے ہو ٹھیک ہے، باربیکیو بنا کے اس کا، تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ پانی میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، اس کی زبان لگی یا اس کا لعاب لگا، تو وہ چیزیں تو ناپاک نہیں ہیں، نجس نہیں ہیں. ٹھیک. تو حلال جانور کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ پاک ہے، اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
तीसरा क्या है, खच्चर, गधा, जंगली दरिंदे और इसी तरह से शिकारी परिंदे जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इनका जूठा। तो हज़रत जाबिर से एक रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अगर गधे कहीं से पानी पी लें तालाब से, यही होता था ना, सहरा में बारिश होती थी तो पानी कहीं थोड़ी जगह पे रुक जाता था, तो वहाँ वो अमूमन वो ऊँट चराते थे, गधे रखे होते थे, घोड़े रखे होते थे, माल मवेशी, ढोर डंगर, इसी तरह से वो पानी जो है वो जो तालाबों का होता था उसको इस्तेमाल करते थे। फिर वहाँ से काफ़िले गुजरते थे तो वो लोग भी उस पानी को इस्तेमाल कर लेते थे। तो क्या अगर गधे कहीं किसी जगह से पानी पी के हटे हों तो हम वहाँ से पानी पी सकते हैं या वज़ू कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ, कर सकते हो। बल्कि ये भी कहा कि अगर वहाँ से जंगली दरिंदों का भी गुज़र हुआ हो, उन्होंने भी पानी लिया हो, तो वहाँ से तुम पानी ले सकते हो। शेर, चीता वगैरह इस तरह से नादरन एरियाज़ में तो बहुत होते हैं ना, वहाँ लगे फिरते हैं। तो ये एक रवायत है, लेकिन इसकी जो सनद है उसके ऊपर कलाम है, ठीक है। तो ये जो जानवर है ना, इनका जो जूठा है, हराम जानवरों का जो जूठा है, ये इख्तलाफी मसला है। हलाल जानवरों का जो जूठा है उसमें इख्तलाफ नहीं है, हराम जानवरों का जो जूठा है वो इख्तलाफी मसला है, ठीक है। तो उसमें बाज़ फुक़हा कहते हैं कि वो तैयब है, पाक है, तो वो इस किस्म की रवायतों से क्या करते हैं, इस्तिदलाल करते हैं। तो ये जो रिवायात हैं इनकी सनद पे अगरचे कलाम है, लेकिन ये और भी हैं, तो मिल के एक बात मजमूई तौर पे साबित हो जाती है, ठीक। इसी तरह एक और रवायत है हज़रत उमर से, वो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था ना, तो रात हमने जो है वो एक जगह पे गुजारी, जहाँ पानी देखते थे ना तो अरब वहाँ डेरा डाल लेते थे पानी के करीब। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। इवन आप देखें ना, पुरानी जितनी तहजीबें हैं वो सब दरियाओं या समुद्रों के करीब आबाद हैं, पुराने शहर। तो वो तालाब के पास से जब हमारा गुज़र हुआ तो हमने वहाँ रात गुजारी, क्योंकि वहाँ एक और साहब भी थे जिन्होंने वहाँ डेरा लगाया हुआ था। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने उससे पूछ लिया, उस बंदे से, यार यहाँ रात को कोई दरिंदे वरिंदे तो नहीं आते? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को कहा कि ला तुखबिरो हाजा मुतकल्लिफ, ठीक है, उमर को इसका जवाब न देना, ये खामखा तकल्लुफ में पड़ रहा है, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने फिर उस पर तबसरा किया कि भाई देखो, वो आए और पानी लेके चले गए, वलना माँ बाकी ये शराब व तहूर, जो बाकी बच गया हम उससे पी लेंगे और उससे तहारत भी हासिल कर लेंगे, छोड़ो इस बात को। पानी भी कम था ना, ये भी तो देखे ना। अगर आपके पास ऑप्शन होगी, मैंने कहा आप कभी नहीं जाएंगे ना उस तरफ, लेकिन बात यह कि पानी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर अब सेकंड ऑप्शन क्या है, तयम्मुम की तरफ जाएं? नहीं, अब पानी ये मौजूद है तो तयम्मुम की तरफ अभी आप ना जाएं, इस पानी को इस्तेमाल करें। तो कुछ फुकहा कहते हैं कि हराम जानवर ने अगर किसी पानी में मुंह डाला हो तो वो पानी नापाक नहीं होता, उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फुकहा कहते हैं कि वो नापाक हो जाता है, ठीक है, जैसे अनाफ में ये मौक़िफ़ है। और अनाफ की दलील क्या है? क्यास। वो क्यास किस तरह, वो कहते हैं कि जी हराम जानवर जो है वो ज़ाहिर बात है वो हराम है, हराम तो है, तो अब उसकी ज़ुबान भी हराम है, ठीक है, उसका जो लुआब है वो भी, तो जब वो पानी पिएगा तो उसका लुआब पानी में मिल जाएगा, तो पानी में एक तरह से क्या हो गई, नजासत मिल गई, ठीक है। हाँ, जब पानी ज़्यादा होगा ना तो फिर तो वो एक दूसरा प्रिंसिपल भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, कि पानी ज़्यादा था और वो साफ़े सलासा में से कोई वस चेंज नहीं हुआ तो इसलिए चलें वो पाक है। लेकिन अगर पानी कम होगा तो फिर वो उसमें मतलब 10/10 से कम होगा तो फिर वो उसमें ये बात कहेंगे कि ये पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें किसी हराम जानवर ने, गधे ने या किसी और ऐसे जानवर ने, घोड़ा भी उनके नज़दीक हराम है, उसने अगर उसमें मुंह डाल लिया हो तो, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हराम जानवर। चौथा क्या है,
بلی کا جوٹا، تو بلی کا جوٹا جو ہے یہ پاک ہے، کیونکہ یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اگرچہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ مکروہ ہے، لیکن وہ بھی اس کو وہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے حضرت ابو قتادہ سے کہ وہ وضو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں وہ لوٹے سے وضو کرتے ہیں نا بزرگ، تو وہ اس طرح سے وضو کر رہے تھے ایک برتن سے، تو بلی آئی ہے، تو انہوں نے وہ وضو والا برتن اس بلی کے آگے کر دیا، اور بلی نے اس میں سے پانی پیا۔ جب پانی پی لیا تو انہوں نے دوبارہ اس سے وضو کیا، تو ان کی مسز دیکھ رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تعجب نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کا جوٹا نجس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلی تمہارے گھر میں بہت زیادہ چکر لگاتی ہے، اگر اس کا جوٹا نجس کر دیا جاتا ہے تو تم بہت مشقت میں پڑ جاتے، وہ ہر وقت ہی گھروں میں لگی پھرتی ہیں، تو جہاں مشقت آتی ہے وہاں دین میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک پرنسپل ہے، ٹھیک ہے۔ مقاصد شریعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں۔ تو بلی کا جوٹا، ہاں اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، علیحدہ بات، ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو بھائی وہ تو بعض اوقات جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سور الکلب والخنزیر، خنزیر اور کتے کا جوٹا۔ خنزیر تو ظاہری بات ہے نجس ہے، خنزیر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، باقاعدہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، حرام بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ نجس ہے، نجس العین ہے، یہ پورے کا پورا نجس ہے، گندگی ہے، اس کا تو جوٹا پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، سور کا جوٹا پاک نہیں، پگ جسے کہتے ہیں۔ ہاں کتا جو ہے نا، کتے کے بارے میں بھی میجورٹی آف دی فقہا یہی کہتی ہے کہ اس کا جوٹا بھی پاک نہیں ہے، یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ کتے کا جوٹا پاک ہے۔ اب دیکھیں استدلال کیسے کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کتا جو ہے وہ کسی برتن میں منہ ڈال لے تو کیا کرو اس کو؟ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ بلکہ بعض روایتوں میں کیا ہے؟ اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے بھی دھو، یعنی 8 مرتبہ دھو۔ اس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں تھا، تو پہلی مرتبہ مٹی سے دھو، پھر 7 مرتبہ دھو، 8 مرتبہ اس برتن کو دھو جس میں کتے نے منہ ڈال لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ پھر امام مالک کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اتنا نجس ہے، اتنا گندا ہے کہ 8 مرتبہ دھو، حالانکہ 1 مرتبہ دھونے سے بھی کام چل سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میجورٹی آف دی فقہا وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کتے کا جوٹا نجس ہے، اور یہ روایت دلیل ہے۔ امام مالک نے جس بات کو دلیل بنایا ہے نا، وہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جو تمہارے شکاری کتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ شکار پکڑ کے لے آئیں تمہارے پاس، اب وہ کیسے پکڑے گا؟ ٹانگوں سے پکڑے گا؟ منہ میں پکڑ کے لائے گا نا، منہ میں پکڑ کے لائے گا۔ اب جب منہ میں پکڑ کے لائے گا تو وہ کیا کوشش کرے گا کہ اس کا لعاب اس کو نہ لگے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب جب پکڑ کے لائے گا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حلال ہے، استعمال کر سکتے ہو۔ تو امام مالک نے کہا کہ اس کا جوٹا جو ہے، یعنی جوٹے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، اس کا لعاب لگ جائے گا، یہی آپ کو ہے نا ذہن میں، تو اس کا جوٹا پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا پھر حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اصل میں حدیثوں میں جو حکم ہے نا، یہ پریفرڈ ہے، یہ کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں مستحب ہے، لازمی نہیں ہے۔ یہ کہا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی ایسی خواہ کی خلش رہ جائے گی، پتہ نہیں یار کیا نجاس، تو اس کو دور کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ 8 مرتبہ دھو لو، یعنی تمہاری ذہن کی، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں وسوسہ رہ جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو انہوں نے حدیث کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر لیا۔
تو یہ تھا کتے اور خنزیر کی بارے میں. تو آج ہمارا جو ابھی ایک ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے پانی. ٹھیک ہے, پانی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ پانی جو ہے چونکہ ہم نے اس سے نجاست کو دور کرنا ہے, تو پانی کب پاک ہوتا ہے اور پانی کب ناپاک ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نجاست کا ہے کہ کیا چیز نجاست ہے جس کو ہم نے دور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. آج ہماری عربی کی کلاس نہیں ہو سکی. پلان ہمارا یہی تھا کہ 1 گھنٹہ ہم فقہ کی کلاس رکھیں, 1 گھنٹہ ہم عربی کی رکھیں, لیکن عربی کی نہیں ہو سکی, وہ اتفاق ایسا ہو گیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عربی کی کلاس کر لیں. ٹھیک ہے, 7 ٹائم پانی سے واش کرنا ہے اور فرسٹ ٹائم جو ہے مٹی سے کرنا ہے. جی جی, تو اس ٹائم کی بات ہے. اگر اس ٹائم کے اگر ہم دیکھیں اس میں صابن موجود ہے تو پھر پریفر جیسا بھی آپ نے حدیث کا کہا ہے کہ وہ ایک زیادہ مستحبات ہو جاتی ہے. تو اب ہم پریفر کیا کریں گے کہ بھائی ایک دفعہ صابن سے دھو لیں اور وہ کر لیں, یا 7 ٹائمس ہی ایک دفعہ صابن سے دھو کے پھر 7 ٹائمس مور واٹر سے ہماری واش کریں. دیکھیں اصل میں وہ جو 7 ٹائمز ہے نا وہ بیسیکلی تو تاکید کے لیے. تو اگر اب تو ہمارے پاس ڈٹرجنٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جن سے اچھے سے برتنوں کی صفائی ہو جاتی ہے, تو وہ 1 مرتبہ کر لیا تو وہ ٹھیک ہے. باقی 7 مرتبہ تو اس پہ پانی بہانا ہے نا. اگر کوئی سنت پہ عمل کرنے کے لیے اس پہ پانی بہا لے تو بہرحال وہ چیز قابل ثواب تو ہے. ٹھیک ہے, بہت کیونکہ طہارت کا چیپٹر جو آ رہا ہے نا وہ عبادت کے تحت آ رہا ہے. تو عبادت میں بعض اوقات ایک چیز نہ بھی سمجھ آ رہی ہو نا تو ہم اس کو کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بس اللہ نے کہا کہ بھائی یہ کر لو تو یار اس پہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہم بچوں کو سمجھا نہیں سکتے, تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں, کیا لاجک دیتے ہیں, بچے بس یہ کر لو, بس میں کہہ رہا ہوں نا, میں تمہارا والد ہوں, میں تمہاری والدہ ہوں, بس یہ تم نے کرنا ہے. تمہیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے اگر وہ بچہ کر لیتا ہے تو والدین خوش ہو جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. ٹھیک, اصل مقصود تو یہی ہے, بس اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنا بس. ہاں اصول فقہ ہم باقاعدہ پڑھیں گے, پورا 6 ماہ پڑھیں گے, ڈیپلی جا کے پڑھیں گے. عالم تو پورا بنانا ہے آپ لوگوں کو, بس آپ ٹھہر جائیں بس. دیکھیں کلاس میں جو پارٹیسپیشن ہے نا, یہ بہت اہم بات میں کرنے لگا ہوں, اس کو توجہ سے لیں. کلاس میں جو پارٹیسپیشن ہے نا وہ 2 طرح سے ہے. میں نے جیسے بتایا نا کہ ٹیچر نے اپنے کچھ آبجیکٹیوز طے کیے ہوتے ہیں ہر کورس کے. ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے کہ وہ آؤٹ کم جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ تو سمیسٹر کے اینڈ پہ پتہ چلتا ہے. بعض اسٹوڈنٹس کے لیول پہ حاصل ہو جاتے ہیں, بعض اسٹوڈنٹس کے لیول پہ نہیں حاصل ہوتے. آپ نے خود سے اپنا ذہن واضح کرنا ہے کہ آپ ایز اے لسنر آ رہے ہیں یا ایز اے جو ہے وہ آپ لرنر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 2 لیول ہے. ایک تو آپ ایز اے لسنر آ رہے ہیں, کلاس میں آئیں, بیٹھیں, چل ماریں. ٹھیک ہے, تو سن کے بھلے بلا دیں, بھلے یاد رکھیں, کوئی ایشو نہیں. عربی گرامر ہے, آئیں آ کے بیٹھ جائیں, ثواب آپ کو مل رہا ہے, وہ آپ کا کہیں بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سے. اگر تو آپ ایز اے لرنر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لرنر جب آ رہے ہیں تو پھر آپ کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے صرف یہ پڑھنا نہیں, آگے پڑھانا بھی ہے, میں نے استاذ بننا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں اسی وقت یہ بات تھی کہ میں نے آگے یہ سب کچھ پڑھانا ہے, تو پھر میں نے کسی اور طرح سے پڑھا نا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی آپ نے اپنا ذہن واضح کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, تو ریلیکس رہیں, بس آتے رہیں, فائدہ ہوگا, اور ریلیکس رہیں. آپ اس کے جو ایویلیویشن کا جو نظام ہے, سسٹم ہے, گزرنا چاہتے ہیں نہیں گزرنا چاہتے, آخر میں ہم کو پیپر وغیرہ لیں گے, وہ آپ کے اوپر ہے. آپ ایز اس کے لیے آنا چاہ رہے ہیں لرنر کے طور پہ, اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں اچھے سے پڑھوں اور آگے پڑھاؤں بھی, تو پھر 2 باتیں تو مسٹ سمجھے, مطلب فرض سمجھے. ٹھیک ہے, جیسے نماز فرض ہے. ایک تو کلاس سے چھٹی نہیں کرنی. جس دن آپ چھٹی کریں گے نا تو ہر دوسرا کانسیپٹ پچھلے کانسیپٹ پہ بیس کر رہا ہے, آپ 2nd کلاس میں خلا میں ہوں گے. یعنی پھر آپ کو ثواب کے لیے تو باتیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے, ثواب کے لیے تو باتیں پتہ چلے گی, مطلب دیکھیں نا درمیان میں ایک چیز آپ نے مس کر دی تو ٹھیک ہے اگلے میں. لیکن عربی میں تو خیر یہ بھی مشکل ہو جائے گا ثواب کمانا, کیونکہ میتھ میں جیسے ہے نا کہ ایک چیپٹر پہ دوسرا چیپٹر بیس کر رہا ہے, تو مشکل ہو جاتا ہے نا. ایک کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہی نہیں, دوسرا کانسیپٹ اس کے اوپر ہے. جیسے یہ دیوار کا دوسرا ردہ پہلے پہ لگا ہوا ہے,
پہلا لگا ہی نہیں ہوا تو دوسرا کیسے لگائیں گے ہم؟ پاسبل نہیں ہے. تو آپ نے اگر کوئی کلاس عربی گرامر میں مس کی نا، سیکنڈ کلاس نہیں سمجھ آنی، بالکل کچھ پلے نہیں پڑنا. پھر آپ بیٹھ کے جو ہے ثواب کما سکتے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ، کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا اور میں یہاں 2 گھنٹے بیٹھا بھی ہوں جیسے کوئی فلسفے کی کتاب، تو ثواب تو ملے گا لیکن سمجھ نہیں آئے گی، گارنٹی کے ساتھ نہیں آئے گی. ہاں فقہ میں چونکہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر دفعہ نیا ٹاپک ہوگا، کام چل جائے گا. کچھ سبجیکٹس میں کام چل جائے گا، آپ نے کلاس مس کی، کچھ میں نہیں چلے گا. ایز اے لرنر نہیں چلے گا، ایز اے لسنر بھی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک ہم نے کہا کہ ایک فرض تو یہ ہے کہ کلاس مس نہیں کرنی. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری کلاس ہو نیکسٹ کلاس سے پہلے ہم اس کو اپلوڈ کر دیں. نیکسٹ کلاس سے پہلے ہم اس کو اپلوڈ کر لیں تو آپ اس کو دیکھ کے نیکسٹ کلاس میں آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہم کوشش کریں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہوم ورک ہے عربی کا، لازماً کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، لازماً کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوم ورک بھی نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا. جیسے سائنسز میں آپ کی لیب ہوتی ہے نا ساتھ، لیب کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلتا. تو اسی طرح سے یہاں جب تک گرامر کی رول کی اپلیکیشن نہیں کریں گے تو اس وقت تک کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی، 10:30 ہو گئے ہیں پورے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.